قربانی کی منت اور وصیت۔ مسئلہ: جس نے قربانی کرنے کی منت مانی پھر وہ کام پورا ہو گیا جس کے واسطے منت مانی تھی، تو اب قربانی کرنا واجب ہے، چاہے مالدار ہو یا نہ ہو، اور منت کی قربانی کا سب گوشت فقیروں کو خیرات کرنا واجب ہے، نہ آپ کھائیں نہ امیروں کو دیں، جتنا آپ نے کھایا ہو یا امیروں کو دیا ہو اتنا پھر خیرات کرنا پڑے گا۔ مسئلہ: اگر کوئی شخص وصیت کر کے مر گیا کہ میرے ترکے میں سے میری طرف سے قربانی کی جائے، اور اس کی وصیت کے مطابق اسی کے مال سے قربانی کی گئی، تو اس قربانی کا تمام گوشت وغیرہ خیرات کر دینا واجب ہے۔ واضح رہے کہ وصیت میت کے ترکے کے 1/3 کے اندر اندر نافذ ہو سکتی ہے۔ غائب کی طرف سے قربانی: کوئی شخص یہاں موجود نہیں ہے اور دوسرے شخص نے اس کی طرف سے بغیر اس کے کہنے یا خط لکھنے کے قربانی کر دی تو یہ قربانی صحیح نہیں ہوئی، اور اگر کسی جانور میں کسی غائب کا حصہ بغیر اس کے امر کے تجویز کر لیا تو اور حصے داروں کی قربانی بھی صحیح نہ ہوگی۔ البتہ غائب آدمی کو خط لکھ کر فون پر وکیل کو بنا دے تو اس کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ جن کے لڑکے ایشیا کے کسی دوسرے شہر میں یا یورپ و امریکہ میں ملازم ہیں، اگر وہ لکھ دیں یا فون کر دیں کہ ہماری طرف سے قربانی کر دی جائے تو ان کی طرف سے قربانی کرنے سے ادا ہو جائے گی۔ قربانی کے بدلے میں قیمت خیرات کرنا: اگر قربانی کے دن گزر گئے، ناواقفیت یا غفلت یا کسی عذر سے قربانی نہ کر سکا تو قربانی کی قیمت فقراء مساکین پر صدقہ کرنا واجب ہے، لیکن قربانی کے 3 دنوں میں جانوروں کی قیمت صدقہ کر دینے سے یہ واجب ادا نہ ہوگا، ہمیشہ گناہ رہے گا، کیونکہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے۔ جیسے نماز پڑھنے سے روزہ اور روزہ رکھنے سے نماز ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ ادا کرنے سے حج ادا نہیں ہوتا، ایسے ہی صدقہ خیرات کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور تعامل اور پھر اتفاق صحابہ اس پر شاہد ہیں، اور قربانی کا جانور خود ذبح کرنا افضل ہے۔ اگر خود ذبح کرنا نہیں جانتا تو دوسرے سے ذبح کرا سکتا ہے، مگر ذبح کے وقت وہاں خود بھی حاضر رہنا افضل ہے۔ مسئلہ: قربانی کی نیت صرف دل سے کرنا کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں، البتہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ سنت ہے کہ جب جانور ذبح کے لیے روح بقبلہ لٹائیں تو یہ دعا پڑھیں: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اور ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں: اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہم السلام۔ آداب قربانی: قربانی کے جانور کو چند روز پہلے سے پالنا افضل ہے۔ مسئلہ: قربانی کے جانور کا دودھ نکالنا یا اس کے بال کاٹنا جائز نہیں۔ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو دودھ اور بال یا ان کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ مسئلہ: قربانی سے پہلے چھری کو خوب تیز کر لیں اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں، اور ذبح کے بعد کھال اتارنے اور گوشت کے ٹکڑے کرنے میں جلدی نہ کریں جب تک پوری طرح جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ قربانی کے گوشت کے احکام۔ مسئلہ: قربانی کرنے والے کو اپنی قربانی کے گوشت کے متعلق اختیار ہے، چاہے سارا گوشت اپنے گھر رکھ لے یا سارا گوشت خیرات کر دے یا سارا دوستوں اور عزیزوں میں تقسیم کر دے۔ افضل یہ ہے کہ سارے گوشت کے 3 حصے کر لے، ایک حصہ خود رکھ لے اور 1/3 حصہ اپنے رشتہ داروں کو ہدیۃً پہنچا دے، اور 1/3 حصہ فقیروں اور محتاجوں کو دے دے۔ خیرات کرنے میں 1/3 سے کم نہ کریں تو بہت اچھا ہے۔ مسئلہ: اگر ایک گائے یا بیل یا بھینس یا اونٹ میں 7 آدمی مل کر شریک ہوئے اور قربانی کی تو اب اس کا گوشت باہم اندازے سے تقسیم نہ کریں، بلکہ خوب ٹھیک وزن کر کے بانٹیں۔ اگر کسی کے حصے میں گوشت کم ہو گیا تو سود ہو جائے گا، اور سود لینے والا اور دینے والا چاہے رضامندی سے یہ لین دین کریں سخت گناہگار ہوتے ہیں، اور جس کے حصے میں گوشت زیادہ چلا گیا اس کو بھی اس کا کھانا جائز نہیں۔ بہرحال سارے شرکا اگرچہ خوش دلی سے ہر ایک شریک کو اجازت دے دیں کہ جو شریک جتنا چاہے گوشت لے جائے، تب بھی کسی شریک کو اس طرح لینا جائز نہیں۔
البتہ اگر گوشت کی تقسیم میں سری، پائے، کلے اور کھال کو بھی شامل کر لیا جائے اور مثلاً اس طرح تقسیم کیا جائے کہ 4 حصوں میں ایک ایک پایا رکھ دیا جائے اور باقی 3 حصوں میں سے ایک میں کھال، ایک میں سری میں مغز اور ایک میں زبان اور کلے رکھ دیے جائیں، تو پھر وزن کر کے گوشت تقسیم کرنا ضروری نہیں۔ اندازے سے گوشت کے 7 حصے کر کے مذکورہ چیزوں میں رکھ دیے جائیں تو بغیر تولے بھی محض اندازے سے گوشت تقسیم کر لینا جائز ہے۔ مسئلہ: اگر ایک جانور میں کئی شریک ہیں اور وہ سب گوشت آپس میں تقسیم نہیں کرتے بلکہ اجتماعی طور پر ہی فقراء اور احباب میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں یا پکا کر کھلانا چاہتے ہیں تو بھی تقسیم ضروری نہیں ہے۔ ہاں، شرکا آپس میں تقسیم کریں گے تو اس میں وزن کے لحاظ سے برابری ضروری ہے، یا وہ صورت اختیار کی جائے جو اوپر کے مسئلے میں ذکر ہوئی۔ مسئلہ: قربانی کا گوشت فروخت کرنا حرام ہے۔ اسی طرح قصائی کو ذبح کرنے کی اجرت میں گوشت دینا بھی جائز نہیں، اجرت علیحدہ سے دینی چاہیے۔ مسئلہ: اگر کسی نے غلطی سے یا جان بوجھ کر قربانی کا گوشت فروخت کر دیا تو اتنے گوشت کی قیمت صدقہ کریں اور پھر صدقے دل سے توبہ کریں اور آئندہ احتیاط کریں۔ مسئلہ: قربانی کا گوشت غیر مسلم جیسے عیسائی، یہودی، مجوسی اور ہندو وغیرہ کو دینا جائز ہے۔ مسئلہ: قربانی کے جانور کی چربی، چھیچڑے قصائی کو مزدوری میں دینا جائز نہیں، مزدوری اپنے پاس سے الگ دیں، ہاں بلا معاوضہ دینا درست ہے۔ قربانی کی کھال کے احکام: قربانی کی کھال فروخت نہ کی جائے تو شریعت نے قربانی کرنے والے کو اس میں کئی طرح کا اختیار دیا ہے، لیکن فروخت کرنے سے اکثر صورتوں میں قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہو جاتا ہے اور بعض صورتوں میں واجب نہیں ہوتا۔ یہاں ان سب مسائل کی ضروری تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ یہ آنے والے تمام مسائل حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مجزلہ کے مرتب کردہ مسائل چرم قربانی سے ماخوذ ہیں۔ مسئلہ: قربانی کی کھال اپنے اہل و عیال کے استعمال میں لانا جائز ہے، مثلاً جائے نماز، کتابوں کی جلد، مشکیزہ، ڈول، دسترخوان، جراب، جوتا وغیرہ کوئی بھی چیز بنا کر استعمال کی جا سکتی ہے، بلا کراہت جائز ہے، لیکن ان چیزوں کو کرائے پر دینا جائز نہیں۔ اگر دے دیں تو جو کرایہ ملے اس کا صدقہ واجب ہے۔ مسئلہ: یہ بھی جائز ہے کہ کھال یا اس سے بنائی ہوئی چیز کو ہبہ میں بلا معاوضہ دے دی جائے۔ جس کو دی جائے خواہ وہ سید ہو اور مالدار ہو یا اپنے ماں باپ اور اہل و عیال ہوں، اجنبی ہوں یا رشتہ دار، کافر ہوں یا مسلمان، بلا معاوضہ ہر ایک کو دینا جائز ہے۔ مسئلہ: فقراء اور مساکین کو خیرات میں بھی دی جا سکتی ہے مگر یہ مستحب ہے، واجب نہیں۔ مسئلہ: قربانی کی کھال، گوشت، چربی، اون، آنتے وغیرہ یعنی قربانی کے جانور کا کوئی جزو کسی خدمت کے معاوضے میں دینا جائز نہیں، اگر دے دیا تو اس کی قیمت کا صدقہ واجب ہے۔ مسئلہ: قربانی کے جانور کی جھول، رسی اور ہار جو گلے میں پڑا ہو وہ بھی کسی کی خدمت کے معاوضے میں دینا جائز نہیں، ان چیزوں کو خیرات کر دینا مستحب ہے۔ قربانی کی کوئی چیز قصائی وغیرہ کو بھی اس کی مزدوری میں دینا جائز نہیں، اس کی مزدوری الگ دینی چاہیے۔ امام و مؤذن کو بھی حق الخدمت کے طور پر دینا جائز نہیں، حق الخدمت اور معاوضے کے بغیر ہر ایک کو دے سکتے ہیں۔